ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدقۃ الفطر سے متعلق کچھ احکام سمجھ لیجئے۔ صدقۃ الفطر جس کو عربی زبان میں زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں اور دیگر زبانوں میں اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ فطرہ بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، فطرانہ بھی کہہ دیتے ہیں، سرسائی بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس کا تعلق اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، صدقۃ الفطر کے نام سے کہ عید الفطر سے ہے، لیکن اس کا روزوں سے تعلق نہیں ہے۔ اس لحاظ سے روزوں سے تعلق نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر روزے فرض ہیں تو صرف اسی پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ مثال کے طور پر بچے پر روزے فرض نہیں ہیں، لیکن بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا پھر بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو کسی وجہ سے روزے نہ رکھ سکتا ہو لیکن ہو سکتا ہے صدقۃ الفطر اس پر واجب ہو۔ اب یہ دو باتیں الگ الگ ہیں کہ کس پر واجب ہے، کس کی طرف سے واجب ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کے احکامات میں یہ بھی ہے کہ صدقۃ الفطر کب دیا جائے، صدقۃ الفطر کس کو دیا جائے، اور صدقۃ الفطر کس طریقے سے کن اجناس میں دیا جائے۔ اس میں سے دو تین باتیں آج اور باقی انشاءاللہ کل۔ پہلی بات کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، تو اس کی تفصیل زکوٰۃ کے اندر آ چکی ہے۔ صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کو اب یہاں نہیں دہرایا جائے گا کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے، لیکن اس میں 4 چیزیں بتائی گئی تھی، یعنی کہ سونا، چاندی، نقد پیسے، مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ہیں، کسی کے پاس 4 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں، 1 ہوں، اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بن جائے، جو آج کل تقریباً 1,40,000 بنتی ہے۔ یہ قیمت بدلتی رہتی ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہو جائے گا۔ البتہ ایک وہ بھی صاحب نصاب ہے کہ جس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، اور وہ شخص خود کوئی واجب صدقہ یا زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا۔ ایسا کون شخص ہے؟ یہ جو 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، ان چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر نہ بنتی ہو، لیکن ایک 5ویں چیز ہے، اور وہ ہے ضرورت سے زائد اشیاء۔ ضرورت سے زائد اشیاء ہر شخص خود بخود سمجھ سکتا ہے کہ کیا ہوتی ہیں۔ جو چیزیں اپنے استعمال میں آتی ہیں، اگرچہ کبھی کبھار آتی ہوں، وہ ضرورت ہے۔ وہ جتنی بھی مہنگی کیوں نہ ہو، اس کی وجہ سے نہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں جو ساز و سامان ہے، الیکٹرانک جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ آپ کے استعمال کی ہیں۔ اسی طریقے سے جو گھر کا دوسرا سامان ہے، یعنی کہ جو آپ کا فرنیچر ہے، وہ سستا ہو یا مہنگا ہو، اس پر نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقۃ الفطر ہے۔ آپ کے استعمال میں اگر کوئی گاڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، اس پر بھی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر نہیں ہوتی۔ وہ چیزیں جو ضرورت سے زائد ہیں، استعمال میں آتی ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں وہ بسترے جو بڑے مہنگے جو سالہ سال استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تو وہ بسترے ہیں کہ آپ سردیوں میں نکالتے ہیں یا جب مہمان آتے ہیں تو آپ نکالتے ہیں، بے شک وہ سال کے بعد نکال لیں، 2 سال کے بعد، وہ آپ کی ضرورت ہے۔ وہ برتن جو 10-15 سال ہو گئے رکھے میں بالکل، وہ بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ برتن جو آپ استعمال کرتے رہتے ہیں اپنے لیے
مہمانوں کے لیے خاص تقاریب میں وہ آپ کی ضرورت ہے. یہ چیزیں تب ان کا پتہ چلتا ہے جب یہ بہت مہنگی ہوں. گھر میں جو شو پیس لگے ہوتے ہیں، امکان موجود ہے کہ وہ شو پیس ہزاروں لاکھوں روپے کے ہوں، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ بھی آپ کی ضرورت بہرحال نہیں ہے. تو یہ پانچویں چیز بہت کم ہوتی ہے، لیکن بہرحال مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اچھا آپ کے استعمال میں اگر 2 گاڑیاں ہیں، ایک آپ استعمال کرتے ہیں، ایک آپ کے بچے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ضرورت ہے. آپ کے گھر پہ 2 فریج ہیں، وہ استعمال آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کی ضرورت ہے. وہ چیز جو کبھی استعمال ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہ پانچویں چیز ہے. اگر یہ ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو آپ پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، آپ پر قربانی بھی واجب ہے، اور آپ زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے. اب یہاں پر لوگ وہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی فرض کرتے ہیں اگر ہمارے پاس اچھا جو کپڑے آپ پہنتے ہیں وہ آپ کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی لمٹ مقرر نہیں کی ہے شریعت نے کہ کپڑے کس قیمت کے ہوں یا کتنے ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس 5 سوٹ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس 10 سوٹ ہوں، لیکن وہ آپ پہنتے رہتے ہیں کبھی کبھار. یا جو الگ سے کپڑوں کی مد میں جو ضرورت سے زائد چیزیں وہ بھی شامل ہے ضرورت میں. مثال کے طور پر کوئی بہت مہنگی ٹوپی ہے، ویسٹ کوٹ ہے، یا کوئی بھی چیز ہو، چپل ہیں مہنگی ہوں سستیاں پہنتے ہیں، وہ ضرورت ہے. ان کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. ضرورت سے زائد چیز جو بھی ہے وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کیا ہے. تو وہ اگر اس قدر پہنچ جائے تو اب آپ پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، تو وہ ضرورت سے زائد چیز آپ فروخت کریں، فروخت کر کے صدقۃ الفطر ادا کریں. اولاً تو الحمدللہ رجحان یہ ہے دیکھنے میں کہ جس پر صدقۃ الفطر واجب نہ ہو وہ بھی ادا کرتا ہے، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. اب دوسری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کس چیز کا دینا ہے. کئی طرح کی روایات ہیں، احادیث ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفصیلی روایت ہے کہ 3 اجناس 3 جنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر احادیث میں مقرر ہے. ایک چوتھی جنس بھی ہماری آسانی کے لیے. ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور صحابی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور صحابی ہیں. عربی زبان میں ان صحابہ کے لیے عبادلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ کرام جن کے شروع میں عبداللہ آتا ہے. وہ کئی صحابہ ہیں، کوئی 2 3 4 نہیں ہیں، وہ 20 صحابہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مشہور جو ہیں وہ 3 4 ہیں: عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں 3 اجناس تو ہیں جو اکثر ہے، لیکن ترمذی شریف کی روایت ہم ملا لیتے ہیں یہاں پر، جو حضرت عبداللہ بن عمر کی جو ہمارے اور آپ سے متعلق ہے. وہ ہے گندم. اس زمانے میں گندم کا استعمال بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا. اس کی مثال جیسے آج کل جو کا استعمال نہیں ہے، اس زمانے میں جو کا استعمال تھا. عربی زبان میں جو کو شعیر کہتے ہیں، جو کا آٹا وغیرہ ہوتا تھا. اب ہمارے ہاں نہیں ہے. ہاں گندم بہت کم تھی. عربی زبان میں گندم کو حنطہ بھی کہتے ہیں، اور قمح کا لفظ بھی آتا ہے اس کے لیے. تو ترمذی شریف کی روایت میں قمح کا لفظ استعمال ہوا ہے. قمح کہتے ہیں گندم کو. اس کا مقرر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف سا. 1 سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً اس کو 4 کلو کہا گیا ہے. اور عربی زبان میں ان کے لیے آلات مقرر ہیں. تو 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے، اور نصف سا آدھا 2 مد یعنی 2 کلو یا 2 سے. تو گندم 2 کلو، گندم سے بنا ہوا آٹا ظاہر ہے وہ بھی 2 کلو. اور اس کے علاوہ 3 اجناس اور ہیں، وہ سا یعنی کہ 4 کلو کھجور، کشمش، جو. اب گندم سب سے کم ہے اور وہ ہے بھی نصف سا یعنی کہ 2 کلو. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ لوگوں کی کیفیات کے لحاظ سے مختلف ہے، کہ اگر کوئی شخص ہے تو صاحب نصاب لیکن اس کی مالی حیثیت کم ہے تو چلو وہ گندم کے لحاظ سے دے دے. ایسا نہیں کہ ایک شخص کروڑ پتی ہے، وہ کھانا ہی شاید ہزاروں کا کھا جاتا ہے، لیکن جب صدقۃ الفطر دینے کی باری آتی ہے اب وہ کہتا ہے چلو بھائی گندم میں دے دوں، ادا ہو جائے گا.
لیکن یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ ویسے تو بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتا ہے اور صدقۃ الفطر میں وہ تلاش کرتا ہے گنجائش کو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو جس کی گنجائش زیادہ ہے وہ باقی اجناس سے دے دے، جس کی گنجائش کم ہے وہ گندم. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس گندم سے ہی دینا ہے، ایسا نہیں ہے. اور یہ مشہور ہو چکا ہے، جیسے آج کل گندم کے لحاظ سے ریٹ بنتا ہے 300 کم سے کم ہے، اس لیے کہ وائٹ آٹا مل رہا ہے 150 روپے کا کلو. چکی والا آٹا تو 170 180 کا کلو بھی ہے، تو پھر تو یہ 350 پہ پہنچ جائے گا. ہاں گاؤں دیہات میں جس کی اپنی گندم اپنا آٹا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں ریٹ تھوڑا سا کم ہو، 270 280 بھی ہو، لیکن 300 ایک ایوریج مقرر کی گئی. اس کے بعد جو کے لحاظ سے یہ ریٹ بنتا ہے تقریباً 600 روپے. اور اس کے بعد پھر ہے کھجور کے لحاظ سے یہ بنتا ہے 2000 روپے. اور پھر آخر میں ہے کشمش، عربی زبان میں اس کو زبیب کہتے ہیں، اس کے لحاظ سے ریٹ بنتا ہے 3500، اس لیے کہ وہ مہنگا ہے. جو کشمش ہے وہ مہنگا اور ہے بھی وہ 4 کلو. تو یہ مختلف اجناس کے لحاظ سے مختلف ریٹ ہو گئے. اور یہ بھی آپ سمجھ گئے گندم سب سے کم درجہ ہے. یہ لازمی نہیں کہ گندم سے ہی دینا ہے. کئی لوگوں کو دیکھا گیا جن کی گنجائش ہوتی ہے عرب کے اندر بھی یا پاکستان میں بھی، وہ کہتے ہیں ہم مثال کے طور پر عجوہ کھجور کا حساب کر کے پھر دیں گے. تو عجوہ کھجور وہاں اچھی والی مہنگی ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے وہ دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ چاہیں تو کم دے دیں، لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب ہم اور چیزوں میں اپنی عیاشی کرتے ہیں، فراخی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہم وہاں کیوں کنجوسی کریں. لہذا ان 4 اجناس میں سے آپ جس سے بھی چاہیں دے سکتے ہیں. صدقۃ الفطر کے جو اور مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے.